ابھی فی الحال میرے پاس وہ نہیں ہے، میں کوشش کروں گا کہ وہ حوالہ نکال کر آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن قرآن کریم کی آیت چھوڑ کر اب آپ پھر پیچھے آ گئے ہیں جی، یہ حدیث کے اوپر اب صاحب بات میرے کر رہا پاس ہوں۔ قرآن موجود ہے، کریم مجھے بتائیں میرے پاس موجود ہے، میں یہاں پہ اسکرین شیئر کرتا اچھا ہوں، مجھے ایک بتائیں۔ چیز کی میں ایک یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں چیک کروں گا، ممکن ہے کہ میزان الاعتدال کے علاوہ آپ نے کسی جھوٹ اور بولا تھا سن یا تو مجھے لینا بات بتائیں، میں میری، یہاں آپ پہ ضیا نکال رسول کر صاحب دکھاتا ہوں۔ وہ بات سن لے یار، آپ میری، میں نے کیا کہا ہے پوری بات سنا کریں نا، آپ ادھوری بات سن کر جو ہے نا وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہو آپ۔ میں نے کہا کہ ممکن ہے تعدیل کی کسی اور کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، حوالہ کون سی دینے میں بات؟ غلطی ہو سکتی ہے، نہ جی نہ سیفی میں صاحب بتاؤں گا نا آپ کو چیک کر کے، نہیں میں کیا نکالوں، نکال لے نہیں غلطی والی کون سی بات ہے؟ تو آپ نے جان بوجھ کے جھوٹ بولا تھا کیونکہ اوپر نام لکھا ہوا ہے محمد حسن بن محمد بن امبر ابو علی الوشا، یہ نام اوپر لکھا ہوا ہے۔ تو کیا کروں؟ آپ نے اس نام کے راوی کی جو جرح ہے وہ پڑھ کے سنا دی ادھر اور جھوٹ میں بول نے دیا کہا مجھے۔ ہے نا کہ ممکن ہے جرا تعدیل کی کسی اور کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہو، تو سیفی کوئی صاحب خدا تھوڑی آپ نا نے بچ یہ رہے جو ہیں میں نے آپ راوی دنیا میں، بتایا ہے نا، تم سے آپ نہ نے غلطی اسی ہوتی راوی ہے، کا تعارف سارا پیش کیا تم کل، سے اب ممکن پہ آ جائے ایسے یہ اب بند کر لیں، میرا ٹائم ہے، میرا اب یہ ٹائم ہے، بات کو بند ادھر کر لیں ادھر اب۔ لے کر جائے گا، بس اب یہ ادھر ادھر اب کو وہ گھومے بند گا، کر لیں، میرا اب ٹائم یہ ہے حضرت گھوما صاحب، اب بنائے گا جلیبی ہے، اب جلیبی اور اس بنائے کو گا بند یہاں کریں پر۔ سرکار، میرا ٹائم ہے اب۔ عجیب یار آپ، جھوٹ پکڑے جائیں تو پھر یہی حال ہوتا ہے، جھوٹ پکڑا میں جائے کہہ تو رہا یہی ہوں حال دیکھو وہ ہوتا ہے بھائی، آپ میں لوگوں کا۔ یہ بات وہ جھوٹ وہ ہوتا ہے جس میں اوے ارادہ ایک پایا منٹ جائے، چپ کر جا، سمجھ رہے چپ ہیں؟ کر مجھے جاؤ، یہ اب نہیں پتا میرا ٹائم ہے، بیچ میں بول کیوں رہے ہو اب؟ اب بول کیوں رہے ہو؟ مائک میوٹ کرو۔ جھوٹ بولا جب میں نے روایت پیش کی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قدن قطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیفی صاحب کے سارے دروازے بند کر دیے، فرمایا نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے، کٹ چکی ہے، منقطع ہو چکی ہے۔ اب اس کا جواب تو تھا نہیں سیفی صاحب کے پاس، تو انہوں نے کیا ڈرامہ کیا، انہوں نے کہا جی دیکھیں ایک راوی ہے اس میں پہلا، اس کا تعارف میزان الاعتدال میں یہ لکھا ہوا ہے، اور وہاں میزان الاعتدال میں کسی اور راوی کا تعارف پڑھ کے سنا دیا۔ اس کے جتنے راوی ہیں سارے ثقات ہیں، سارے ثقہ ہیں، کوئی ایک بھی راوی اس کا ضعیف نہیں ہے، اور اس نے جھوٹ بول کے ساری دنیا کے سامنے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جھٹلایا ہے۔ یہ ہے قادیانیت، نہ انہوں نے قرآن پہ عمل کرنا ہوتا ہے، نہ قرآن کی ماننی ہے، نہ حدیث کی ماننی ہے، جہاں پھنس جاتے ہیں پھر ایسے ساری دنیا کے سامنے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اب کہتے ہیں ممکن ہے، ممکن ہے ہی نہیں، ممکن کیسے؟ اسی نام کے ملتے جلتے ایک اور راوی کا سارا تعارف پڑھ کے سنا دیا حضرت صاحب نے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے۔ اب جب ممکن ہے، آپ کو پتہ چل گیا آپ کی چوری پکڑی گئی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح ہے جس کا آپ کے پاس اور کوئی جواب تھا ہی نہیں، آپ کی جو حرکت بتا رہی ہے کہ اور کوئی جواب نہیں تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 3 اور روایات پیش کی جن کا کوئی بھی جواب نہیں تھا آپ کے پاس، اور آپ نے کیا تھا ایک ضعیف روایت پیش کر کے، اور ایک ضعیف روایت پیش کی اور ایک آیت پیش کی جس کا ابھی سارا حال آپ نے دیکھ لیا ہے، کیا ہوا ہے حال ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے، اور ایک روایت وہ بھی ضعیف پیش کی ہے۔ ضعیف روایت پیش کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 5-6 فرامین صحیحہ جن میں واضح طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبوت نہیں، نبوت منقطع ہو چکی ہے، میرے بعد نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا سوائے مبشرات کے۔ اتنے فرامین کو ایک ضعیف روایت سے رد کرنے کی جسارت کی ہے اعظم سیفی صاحب نے، اور کہتے یہ لوگ یہ ہیں کہ ہم قرآن کی مانتے ہیں، قرآن سے بات کریں، ہم حدیث سے بات کریں ہمارے ساتھ، یہ ہے ان کا قرآن اور حدیث۔ سیفی صاحب اب آپ کیا کہیں گے اس پہ، اپنے اس جھوٹ پہ؟ اچھا بھائی ضیا رسول صاحب، دیکھیں یہ چیخیں آپ کی آخر میں آ کر نکلتی ہے، سب نے دیکھا کہ کل آپ نے یا بنی آدم اما یاتینکم اس آیت کے اوپر بات کرنے کے لیے کمر بستہ کی، حدیثیں آپ پیش کر رہے تھے، برابر جواب آپ کو مل رہا تھا۔ جب آپ کو پتا چلا کہ بھائی دال نہیں گل رہی ہے، ان حدیثوں میں تو کچھ باتیں ایسی بھی لکھی گئی ہیں جو ضیا رسول کے دعوے کے خلاف ہی جا رہی ہیں، ضیا رسول کو شرم آئی، ضیا رسول نے وہ حدیثیں ہی پیش کرنا بند کر دی۔ میں نے بتایا بھی، میں نے کہا دیکھیں یہ حدیث پیش کر رہے تھے پہلے، اب نہیں پیش کر رہے ہیں۔ بہرحال ضیا رسول صاحب نے کہا چلو بھائی یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم اس آیت کے اوپر بات کرتے ہیں۔ کل سے بیچارے لگے ہوئے تھے، اب آ کر ان کی بس ہو گئی، انہوں نے اقرار کر لیا، اس نے کہا ہاں بھائی ہمیں بھی مخاطب کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئے ہیں۔ کہتے جی مراد اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آ چکے تھے،
ان کے اوپر آیت نازل کر کے اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہا ہے بنی آدم کو کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں گے. بہرحال وہاں تو ہو گئی ان کی بس. اب کہنے لگے جی تم نے جھوٹ بولا ہے. میں نے کہا ہے کہ بھائی اس طرح کی جو غلطیاں ہیں وہ ہو جاتی ہیں, ممکن ہے میزان الاعتدال میں نہ ہو, کسی اور جرح تعدیل کی کتاب میں ہو. آپ کا عامر حق آیا تھا, بہت بڑا ولی اللہ ہے بھائی, وہ عرب کا ختم نبوت کا صدر جو ہے, وہ مجاہد ختم نبوت کا صدر وہاں کا, وہ آ کر لائیو اسٹریم پر ہماری کہتا ہے جی وہ ابان بن عیاش جو ہے نا وہ تو ضعیف ہے, اس کے اوپر تو محدثین نے کلام کیا ہے لا مہدی اللہ عیسیٰ والی حدیث پہ. میں نے کہا بھائی ابان بن عیاش نہیں ہے, ابان بن صالح ہے, تم کسی اور راوی کے بارے میں جا کر پڑھ رہے ہو. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہاں جی غلطی ہو گئی میرے سے. ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے, ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اگر میزان الاعتدال میں نہیں لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں, تو جو بات میں نے اس کی طرف منسوب کی ہے وہ بات جرح تعدیل کی کتاب کے اندر میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. اس بات کا میں پابند ہوں, اس میں جھوٹ والی کیا بات ہے. اچھا پھر آپ نے یہ کہا ہے کہ کل میں نے 1 منٹ رکنا, صبر کر لینا, اور صبر کر لیں, آج ہی کر لیں, آج ہی کر لیں. تم سے ریکارڈنگ مانگی, تمہارے تو شاگردی تک نہ پیش کر پائے میرا دعویٰ ابھی تک. کہنے لگے جی میں یہاں مصروف ہوں, میری مصروفیت نہ دکھ رہی تمہیں یہاں بیٹھے ہوئے کہ میں بھی تمہارے ساتھ گفتگو میں مصروف ہوں. حوصلے سے سنیں. اچھا کہتے ہیں جی وہ کل تمہارے سامنے یہ آیت یہ حدیث پیش کری تھی تو تم جو تھے وہ بچ کر نکل گئے تھے یہ کہہ کے. حالانکہ میں نے مکمل جواب دیا تھا ان کے سامنے. میں نے کہا بھائی یہ حدیث تو کہہ رہی ہے کہ صرف رویا صالحہ جاری ہے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو فرمان ہے جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ مسیح کے اوپر وحی ہوگی, وہ کیا ہے؟ وہاں تو وحی کے اجرا کی بات کی جا رہی ہے, وہاں تو مسیح کے اوپر وحی بھی ہو رہی ہے. یہاں تم کہہ رہے ہو کہ نہیں رویا صالحہ ہے, صرف خواب آئیں گے, مسیح کے اوپر نہ وحی آئے گی. تو یہ تو تطبیق پیدا کرنا آپ کا کام تھا. آپ کی جان تو خود پھنس گئی تھی اس میں, اسی لیے تو چھوڑ کر بھاگے تھے آپ وہاں سے, اسی لیے تو جان بچائی دی آپ نے, اور کہا تھا جی یا بنی آدم اما یاتنکم رسل منکم. اس آیت کے اوپر میں بات کر لیتا ہوں. پھر میری پیش کردہ حدیث کو کہتے ہیں یہ ضعیف ہے, حالانکہ اصول محدثین ان کے سامنے میں نے پیش کیا کہ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ ایسی حدیث کہ جس کا ایک ترک تنہا اپنی ذات میں حجت نہ ہو اور وہ ایک سے زائد ترک پر ہو, استدلال کرنا جائز ہے. اصول پیش کیا تھا آپ کے سامنے محدثین کا, میں نے کوئی جواب دیا اس کا, بس یہی رٹ لگا رکھی ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے. اور تیرے کہنے سے ضعیف ہو جائے گی بھائی, وہ اصول محدثین کے مطابق ضعیف ثابت کر کے بتاؤ اسے کہ اصول محدثین کے مطابق میں اس سے استدلال نہ کر سکتا ہوں. 3 ترک سے حدیث ہے وہ. جی شکر ہے, بس ہو گئی ہے. آپ نے یہ بھی جھوٹ بولا ہے جو اصول محدثین والا. دکھائیں ذرا اصول محدثین کیا ہے. یہاں بھی جھوٹ بولا ہے آپ نے, یہاں بھی جھوٹ بولا ہے. ضعیف حدیث کو وہ کس وے میں اس سے جو ہے وہ اس کو لیتے ہیں, وہ آپ نے یہاں کسی کو بھی نہیں بتایا. وہ اصول محدثین لگائیں یہاں پہ, وہ تو ہوگا نا. کل سے آپ کہہ رہے ہیں وہ ذرا لے کے آئے اصول محدثین, ادھر دکھائیں. دوسرا نہیں دکھا سکا تو یہ دکھا دیں اصول محدثین میں. بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی میں خود اپنی زبان سے آپ نے اقرار کیا تھا اس کے ضعیف ہونے کا, خود کل کی ریکارڈنگ موجود ہے, اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈنگ آ جائے گی. سیفی صاحب آپ نے یہ بات کہی ہے, میں نے یہاں اتنے لوگوں کے سامنے بات بیان کی ہے, میں اس کی ریکارڈنگ خود بھی مجھے نکال کے میں پیش کروں گا. ساری دنیا دیکھے گی کہ کیسے آپ پینترے بدلتے ہیں. اور میں نے آپ سے پوچھا ہے ابھی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی, اس کا مجھے بتائیے گا کہ رسالت اور نبوت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منقطع ہو گئی, اب اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ کل تو آپ نے راویوں پہ جھوٹ بول کے جان چھڑوانے کی کوشش کی تھی, اب آپ کیا کہیں گے؟ پھر آپ کہتے ہیں جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ہے وہ وحی نازل ہونی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور بھائی ہماری بحث کس چیز پہ ہو رہی ہے سیفی صاحب؟ کیا دعویٰ کیا تھا میں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی, اس پہ بحث ہو رہی ہے. اب چونکہ آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس ککھ بھی نہیں رہا, اب سارا کچھ, اپنے دعوے بھی بھول گئے, میرے بھی بھول گئے. میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کیا تھا, 2 دن پہلے عرض کیا تھا کہ اگر تو ہمارے درمیان یہ جھگڑا ہے کہ نبوت جو ہے وہ تو بند ہو چکی ہے, آپ بھی بند مانتے ہیں, ہم بھی بند مانتے ہیں, آپ مرزا صاحب پہ بند مانتے ہیں, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بند مانتے ہیں, تو پھر جھگڑا ہمارا یہ رہ گیا کہ کس نبی نے آنا ہے. ہمارے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے, آپ کے نزدیک کسی اور نے آنا ہے, تو پھر اس پہ بحث کرتے ہیں. آپ نے کہا نہیں جی نہیں, اجرائے نبوت ثابت ہے. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی, اس کے دلائل پیش کر رہا ہوں. یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنی ہے بعد میں, جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں, نہیں جی نہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا تو مانتے ہیں آپ, آنا تو بھائی بحث یہاں پہ نبوت ملنے نہ ملنے پہ ہو رہی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی
वला नबी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमा दिया है कि तुमने अब ईमान सिर्फ उस वही पे लाना है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाज़िल हुई है। मैंने अपनी बात साबित की है और आप जो मेरा दावा है उसके मुताबिक मैं दलाइल दे रहा हूँ। आपसे तो अपनी दलील ही दी हुई और आपने कहा कि जी हमने बात ये करनी है बाद में। सैफी साहब बाद में 1000 बार कर लीजिएगा, लेकिन जो आपका दावा है उसको तो साबित कर जाए। उसको आपने जवाब ही नहीं दिया, गोलमोल कर गए। फिर आपने रसूलुन जमा कहा, मिर्जा साहब कहते हैं मेरे बाद किसी ने आना नहीं है। दलील आपकी ये है कि कई रसूलों ने आना है, मिर्जा साहब कहते हैं मेरे बाद किसी ने आना नहीं है। तो भाई साबित आपने क्या किया? फिर आपने तो मिर्जा साहब के खिलाफ साबित कर दिया। तो जो आप कहते हैं वहां बताऊंगा वो यहां बता के जाए ना लोगों को। जी बात आपकी खत्म हो गई ज़िया रसूल भाई? हाँ जी। हाँ, आपने माइक बंद नहीं किया था तो मैंने कहा शायद कुछ कहना चाहते हैं। तो बाकी 2 टर्म में तो आप मिर्जा साहब की किताबों की तरफ नहीं गए, तो शायद फिर भूल गए आप, फिर मिर्जा साहब की किताबों की तरफ चले गए तीसरी टर्म में। तो जनाब आपने तय क्यों किया था? आप ऐलान कर दें कि भाई मिर्जा साहब की किताबें नहीं हमें कबूल। आप फिर शैफी साहब ऐलान ने कर दें, आप एक्सेप्ट फिर किया था कि ऐलान मेरे कर दें, मुसलमात में से हैं। आप फिर ये ऐलान कर दें कि कुरान और हदीस से आपके पास कुछ नहीं बचा। हाय 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 हाय, आप इधर फट्टी लिख के लगवा लें गले में कि मिर्जा साहब की किताबें नहीं पेश करी। मैंने कुरान और हदीस ही पेश किया है। 2 दिन हो गए हैं, 4 घंटे अगर गुफ्तगू करके एक हवाला मिर्जा साहब का पेश कर दे तो तकलीफ हो जाती है आपको। तय नहीं किया था। बात आपकी खत्म हो गई है, अब मेरी बात सुन लें। खत्म हो गई अगर है। देखें, अगर तो आपने मिर्जा साहब की किताबों की तरफ जाना है तो उससे पहले ये आप इकरार कर लें कि आपके पास कुरान और हदीस से कुछ नहीं बचा, आप फिर मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम की किताबों का सहारा लें। अब आपने इस पे बहस करनी है मेरे साथ? कुरान हदीस ही पेश किया है, मिर्जा साहब को पेश करते हुए आपको क्या, जब आप तस्लीम कर चुके हैं तो अब फिर आप ये दुराने इकरार करें ना, डिबेट फिर अपने ये मुसलमान से हम भाग कब रहे भाग रहे हैं। हैं? देखिए, दुराने आप डिबेट भाग अपने नहीं मुसलमान से भाग रहे हैं। हम भाग नहीं रहे, आप फिर इस बात भाग का ही रहे हैं इकरार करें ना। कि मिर्जा आपके साहब का लिए हवाला पेश किया, आप कुरान कहते हैं नहीं नहीं, आप कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है। क्यों? तो हमने कब कहा है कि हम कुरान और हदीस से आपसे बात नहीं कर रहे? हम तो कह रहे हैं कि हम बात करते हैं, मगर आप भाई तो आप बार ये भी बार तो साथ कह रहे हैं ना कि बात- मिर्जा साहब का ना पेश करें। मुसलमान से तो भाग रहे हैं। मुसलमान से भागना ये होता है कि जब हम बिल्कुल ही कहें कि आप कुरान हदीस को छोड़कर अब मिर्जा साहब की किताबों पे बहस हम नहीं करेंगे। हम तो कहते हैं कि हम करेंगे, हम मानते हैं मिर्जा साहब तो भाई अलैहिस्सलाम की कुरान किताबों- हदीस भी तो साथ पेश कर रहे हैं। मैंने कब कुरान एक हदीस मिनट, छोड़ा? आप बात बीच में बताएं। बोले नहीं ना, मैं आपकी मैंने बारी छोड़ा है? बोलता हूँ, अच्छा आपकी बारी ठीक। बोलता हूँ। आप मिर्जा साहब की किताबें पेश करें, मैं नहीं रोक रहा, ना कोई और दोस्त आपको रोक रहा है, मगर एक असूल होता है, या तो आप ये इकरार कर लें कि आपके लिए कुरान मुहकम नहीं है, कुरान अव्वल नहीं है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है, हदीस नहीं है आपके पास। अगर आपने कुरान हदीस को छोड़ना है, आपने मिर्जा साहब की किताबों का हवाला पेश करना, तो आपको ये इकरार करना पड़ेगा कि कुरान हदीस से मेरे पास कुछ नहीं, आप मिर्जा साहब का, इसलिए मैं अच्छा, हवाला वाह पेश जी कर वाह। रहा हूँ। भट्टी जी। साहब, अब मैं मिर्जा साहब का दावा कुरान से दिखाऊं आपको कि मिर्जा साहब का ये दावा था? दावे की क्या तो हो गया बात ही नहीं आपको? हो रही अभी, आपने वही अपना तो मैं दावा बता रहा हूँ कि पेश मिर्जा करना है साहब का तो दावा है मैं आखिरी हूँ, तो अब मैं अहमद कुरान भट्टी से भाई, दिखाऊं? ना। जी जी माहिर अहमद भट्टी भाई, कमाल अब ही हो ये गया। है कि इस्लाम अहमदिया भाई को इसका जवाब देने दें। वो मुनासिब समझेंगे तो इसका जवाब देंगे, नहीं समझेंगे तो वो जवाब नहीं देंगे, या वो कहेंगे अगली टर्म में दूंगा या अगली बैठक में दूंगा। वो इस्लाम अहमदिया भाई पर छोड़ दें, क्योंकि आपकी ये बहस फिर लंबी हो जाएगी। उनको करने दें बात। इस्लाम अहमदिया भाई दें जी आप जवाब इनको। मैंने सिर्फ याद दहानी करवानी थी, बाकी मेरा कोई मकसद बहस करना नहीं है। जी इस्लाम अहमदिया भाई। जी सबसे पहले तो इन्होंने मेरे से जो है ना वो हवाला तलब किया था, वो मैंने दिखा दिया है। उम्मीद करता हूं कि ज़िया रसूल साहब ने पढ़ लिया होगा। उसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि ऐसी हदीस से हुज्जत करने में कोई बिद्दत की बात नहीं है, हुज्जत पकड़ने आप में मुझे कोई एक किताब का हवाला दें, मुझे कुछ नहीं नजर आया। किताब का हवाला यहाँ बयान करें। तो कौन सी इतनी देर किताब से है? खोल कर किसने बैठा हुआ कहा था मैं है? यार। क्या लिखा हुआ है? हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, आपकी किताब है ये ज़ईफ अहादीस की मार्फत और उनकी शरई हैसियत, गाजी उजैर अल खुब्र सऊदिया अरब फारूकी भी कुतुब थोड़ा और खाना पढ़ के पढ़ ला। नहीं है ये तर्ज नहीं, थोड़ा तहरीक और है। पढ़ के पढ़ ला ताकि लोगों को लगे पता नहीं कितने बड़े आलम दी कोई किताब दसी है। और दरअसल में यार पढ़ के पढ़ इब्तदा में आप लोगों के मदरसों से निकला हूं ना, तो वो आपसे बात करके थोड़ा असर आ रहा है। किताब का अच्छा नाम बताएं। ये किताब का नाम मुल्तान से बताएं। शाया हुई है, ये मुल्तान से शाया हुई है। अभी दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुपए ज़िया रसूल साहब।
یہ دیکھیے جی، یہ دیکھو کتاب، یہ ملتان سے شائع ہوئی، اچھا یہ ہے اس کا جی صفحہ نمبر 39 اس پر لکھا ہوا ہے ایسی حدیث سے حجت پکڑنے میں کوئی جو بدعت کی آپ بات نے نہیں ہے۔ امام جلال الدین اور سیوطی کی طرف بات منسوب کی تھی، اس کا حوالہ دیں کل کی تو ڈبیٹ لینا میں۔ اور سن تو لیں تو وہ بات، سن لیا، کل والا میں نے مانگا، یہ نہیں مانگا میں نے۔ امام جلال الدین کیا ہے؟ سیوطی، امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کا کل کا جو آپ نے کہا یہ تھا پڑھ لے وہ بھائی، حوالہ یہ دیں۔ پڑھ لے اعتقاد بالضعیف کا اصول مولانا ظہیر احمد نیم پوری مہیم فرماتے ہیں الضعیف یکف الاعتقاد۔ اور بھائی مولانا جلال الدین غالباً سیوطی کا سن تو ماننا لینا یار، ہے۔ بات تو سن لے بھائی یار، کیوں تم پریشان ہو رہے ہو؟ غالباً مرحوم کی یہ ان بھی دونوں جھوٹ بولا ہے اقوال آپ کا، نے، ارے سن لو نا یہ ہے بات، قادیانیت۔ بس سن لے نا بھائی، بات تو سن لے۔ وہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول نقل کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی یہ عبارت ہے، کون سی عبارت؟ اگلے صفحے کو پیش کرتے ہیں، ایسی حدیث سے حجت پکڑنے میں کوئی بدعت کی بات نہیں ہے جس کے دو طریق ایسے ہوں کہ ان میں سے تنہا کوئی بھی حجت نہ ہو۔ جی ضیاء رسول صاحب اب اس میں بتائیے۔ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ ضعیف روایت جو ہے وہ 3 طرق سے آ جائے تو وہ صحیح حسن ہو جاتی ہے؟ وہ واقع کھول کر پڑھو، بتائیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی ضعیف حدیث جو تنہا ترک سے ہوتی ہے وہ حجت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں ایسی حدیث سے حجت پکڑنے میں کوئی بدعت کی بات نہیں ہے جس کے 2 طریق ایسے ہوں کہ ان میں سے تنہا کوئی بھی حجت نہ ہو۔ ضعیف حدیث اگر ایک طریق سے ہے تو آپ اس سے حجت نہیں پکڑ سکتے، لیکن اگر ادھر 2 کیا حدیثیں لکھا ہوا ضعیف ہے، ہے؟ سن لینا بات، ادھر کیا جا لکھا کر ہوا کتاب ہے؟ پڑھ لینا، یہ او یہاں بھائی اصول جا حدیث کر کو میں کتاب، بٹھا کے صدقے تیرے یہ سیفی صاحب، کتاب صدقے پیش کر دی ہے بھائی میں نے آپ کے بند کر سامنے، لو اب، یہ کتاب پیش کر دی ہے، جا کر پڑھ لینا، اس میں اسی بات بند کو کر ثابت دو کیا اب۔ گیا ہے۔ اچھا ضعیف حدیث نام کی دسو، معرفت کے ضعیف متعلق حدیث کی نام ہی معرفت شرعی حیثیت، لو جی۔ وہ اسی، یہ پوری کتاب اسی اس پر ہے۔ یہ سارے اقوال انہوں نے جو ہے نا وہ کہاں سے کس سے لیے ہیں، سب اس کے اندر حوالے کے ساتھ جو ہے نا وہ بیان کیا، جا کر پڑھ لینا سمجھ میں آ جائے گی، دوبارہ جا کر پڑھ لینا سمجھ میں آ جائے گی۔ ٹائٹل پیج 1 سیکنڈ دوبارہ شو کروا دے، میں اسکرین شاٹ لے لوں، دوبارہ ٹائٹل شو کروا دے۔ ٹائٹل شو کر کوئی لو، بات نہیں۔ واٹس ایپ پہ بھیج دوں گا، پوری کی پوری کانٹیکٹ کرنا، میرے ویسے بھی نمبر نہیں ہے آپ کا میرے پاس۔ چلو نمبر بھی دے دوں گا۔ تو جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ پہ بھی آپ نے جھوٹ بولا ہے سیفی صاحب، وہ دکھا دیا ہے، یہ تمہارا ہی مصنف ہے، اگر جھوٹ بول تھوڑی سی رہا ہے نا، یار یہ سیفی صاحب، یہ تھوڑی سی تمہارا شرم کر مصنف لیا ہے، تھوڑی سی۔ یہ دیکھو یقین کرو سیفی صاحب، یہ اس کو میں جا آپ کر سے دلانا، گفتگو میں نے یہ اس اس کو وجہ جا سے کے شروع شرم کی تھی۔ دلانا، یہ اس کو نہیں جا کے نہیں شرم سر سے دلانا بات، چاہتا ہے غصہ کہ نہ امام کریں۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت اچھا ہے، غصہ یہ تو نہ کریں، نمبر 38 ہے، میری بات یہ سنیں صفحہ سیفی نمبر صاحب، میں نے 38 آپ ہے، سے یہ جا کر گفتگو، اپنے عالم کو غیرت دلانا ہے، یہ دیکھ یہ لکھ رہا ہے وہ، انہیں جا کر ایک دکھانا منٹ، غیرت دلوا تو لا میں تو وہی پیش کر رہا ہوں جو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور سیفی صاحب حوالہ کیا تک ہو گیا ہے؟ میری ایک عرض تو امام سن جلال لیں، الدین سیوطی کی بات کہی ہے۔ سیفی صاحب ایک عرض تو سن لیں۔ اب مائک میوٹ کریں ذرا، بات سننے جواب اب لینے نہیں پہ یار، بات ایک کریں۔ عرض اب تو میوٹ سن کریں، لیں اب۔ بس چپ کریں، کیا ہو گیا سیفی صاحب؟ میری بات کمپلیٹ ہونے دیں، یار۔ اب یہ جو ہوں گے ہماری ہونے کا جواب دے دوں میں آپ کو، اچھا جی دے جواب لے لو اس کا۔ اچھا بھائی، دے جی دے۔ تو مجھے ثناء اللہ مرسری صاحب کا ایک قول یاد آ گیا ان کی کیا نام بات کے اوپر، ضیاء رسول صاحب کی بات کے اوپر۔ ثناء اللہ مرسری صاحب کہتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ ان نام نہاد مسلمانوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ اپنے مطلب کی بات لے لیتے ہیں، باقی بات چھوڑ دیتے ہیں، یہودیوں کی طرح، ٹھیک ہے نا، اور خصوصی طور پر کہا تھا کہ اہل حدیثوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ میں نے ان کے سامنے یہ بات پیش کری، بھائی یہ جو حدیث، اور کل بھی میں نے یہ بات پیش کری تھی اور کہا بھی تھا کہ اس میں صرف تطبیق اسی طرح سے پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ امام ابن عربی رحمہ اللہ کی بتائی ہوئی تطبیق کے مطابق اس پر عمل کریں کہ الف لام جو ہے وہ اس کے اندر تخصیص کا ہے اور مراد اس سے تشریعی نبوت ہے، تو کام چل سکتا ہے، ورنہ پھنس کر رہ جاؤ گے۔ ایک حدیث اسی لیے آپ کے سامنے پیش کری تھی کہ بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو آپ نے پیش کری ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ مبشرات باقی ہیں اور رویا صالحہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی روح صالحہ کے علاوہ اور کچھ بھی باقی نہیں ہے، وہی وغیرہ نہیں ہوگی کسی کے اوپر، وہی وغیرہ کسی کے اوپر نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ وہی ہوگی۔ تو اب مجھے بتائیے کہ یہ تو دونوں باتیں متضاد ہو گئی، ایک طرف تو سوائے رویا صالحہ کے دوسری ساری چیزوں کو منقطع کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود وحی کے متعلق یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ مسیح کے اوپر وحی ہوگی۔ اچھا، اس کے اوپر پھر کیا بونگی مارتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ان کے اوپر وحی جو ہوگی ایمان لانے کا ذکر نہیں ہے، اور تم نہ لے کر آنا، مسیح تو لے کر آئے گا، یا مسیح بھی تمہاری طرح یہی کہہ کر انکار کر دے گا کہ قرآن کریم کے اندر جو ہے نا وہ موجود ہی نہیں ہے۔
کہ بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وحی ہوگی اس کے اوپر ایمان لے کر آیا جائے. مسیح یہی کہہ دے گا اللہ تعالیٰ کو. اور اللہ تعالیٰ جو مسیح کو وحی کرے گا اس وحی کے مطابق وہ اپنے اصحاب کو کہیں گے کہ عمل کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. وہ یہ کہہ دیں گے اصحاب ہم نہیں مانتے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی وحی کے اوپر ایمان لے کر آنا جو ہے نا وہ ثابت نہیں ہے. اور مسیح یہی کہہ کر انکار کر دے گا. امت میں آئے گا نا، وہ بھائی امت میں جب آئے گا تو وہ بھی یہی کہہ کر منع کر دے گا کہ اللہ تعالیٰ کچھ بتانے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی وحی ہوتی ہے اس کے اوپر ایمان لے کر آنے کے لیے تو نے کہا ہی نہیں ہے اب تو کہتا رہو جو کچھ مجھے کہہ رہا ہے میں نہیں مانوں گا، میں تو انکار کر دوں گا اس کا. وہ یہ کرے گا تمہارا مسیح آ کر. بھائی یہ بودھی دلیلیں نہ بنا کریں اور ہوش و حواس سے جو ہے وہ کام لیا کریں. صاحب صاحب اب آپ جو ہے نا بدتمیزی پہ اتر آئے ہیں. مجھے گالیاں نکال لیں، کم سے کم پیغمبروں کا تو احترام کر لیں. مجھے نکال لیں گالیاں، میں آپ کو روک بھی جاؤں تو کہنا میں نے کوئی گالی نہیں نکالی ہے، یہ تو آپ کو فرضی مسئلہ کا حال بتا رہا ہوں. پاس یہی کچھ رہ جاتا ہے تو دیکھو یار چپ ہو جائے یار رسول صاحب، میں کچھ بات کروں پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے، میں مرزا صاحب کا نام بھی لے دوں یہ اصول تکلیف ہوتی ہے. آپ اللہ کے سچے نبی کے بارے میں کیسے بات کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں یہ اصول آپ نے بنایا ہے. آپ بند کریں، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. مجھے آخری ٹرن میری تھی، مجھے بات کرنے دیں. ٹائم ختم ہو گیا آپ کا، مائک بند کر دیں، آپ کی مہربانی ہے. آپ نے ابھی ایک جو ہے آپ نے کہا جی مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے. آپ کو یہ بات نہ یاد آتی تو ہو سکتا ہے مجھے بھی نہ یاد آتی. مجھے بھی ایک بات ایک قول یاد آ گیا مرزا صاحب کا کہ جاہل، وہ فرماتے ہیں جاہلوں کے سامنے تو بہت لاف گزاف مارتے ہیں لیکن جب کوئی دامن پکڑ کے پوچھ لے کہ لاؤ کہاں ہے ثبوت تو گھس جاتے ہیں جہاں سے نکلے تھے. یہ آپ کے مرزا صاحب کا فرمان ہے، میں نہیں کہہ رہا. تو کل آپ نے جو جھوٹ بولے تھے آج آپ کے جھوٹ پکڑے گئے ہیں سارے کے سارے ہی. آپ نے جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ پر بھی جھوٹ بولا ہے. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی وہ مجھے بتائیں. اب آپ نے نئی کتاب کھول لی ہے اور اس میں بھی ویسا کچھ نہیں لکھا، پوری بات ہی نہیں آپ نے بیان کی، نہ ہی آپ بیان کریں گے. تو ساری دکانداری آپ کی جھوٹ پہ کھڑی ہوئی ہے. ساری دنیا نے دیکھ لی ہے کہ کیسے آپ جھوٹ بولتے ہیں. اور ابھی مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی تو وحی ہونی ہے. سیفی صاحب میں نے کل بھی بتایا تھا کہ رویا صالحہ ایک قسم کی وحی ہی ہوتی ہے. رویا صالحہ بھی وحی ہوتی ہے، وحی کی ایک قسم ہی ہے. تو اس میں کیا نکال لیا آپ نے؟ مسئلہ یہ تھا، ہماری بات اس چیز پہ ہو رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت دی جانی ہے یا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا، اللہ کے قرآن نے بھی فرما دیا کہ جو نازل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوا بس اب آپ نے اس پہ ایمان لانا ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو اللہ کے نازل کردہ اور اس سے پہلے نازل کردہ کے علاوہ کہیں اور جاتے ہیں تو وہ شیطان کی طرف جاتے ہیں. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت میں سے کچھ بھی میرے بعد باقی نہیں رہے گا سوائے مبشرات کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جب کوئی نبی فوت ہوتا تھا تو اس کے بعد دوسرا نبی آتا تھا، لیکن میرے بعد تم میں کوئی نبی نہیں. فیکم کے الفاظ ہیں، تم میں کوئی نبی نہیں، صرف خلفاء ہوں گے. تو سیفی صاحب آپ نے کیا کیا ہے وہ ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے. میری بات یہاں پہ ختم ہے. آپ نے کوئی بات اگر کوئی کرنی ہو تو کر لیجیے گا بعد میں بیٹھ کے، لیکن یہ آخری ٹرن میری تھی ڈیبیٹ کی، میری طرف سے یہ آخری ٹرن ہے. آپ نے جو ثابت کرنا تھا کر دیا. اب فیصلہ لوگ کر لیں گے کہ وہ اس سے کیا فیصلہ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں. اب مجھے آپ لوگ بتا دیجئے کہ نیکسٹ ٹاپک پہ کہاں بات کرنی ہے. اور بھٹی صاحب سے میری گزارش ہے کہ 2 لگاتار نشستیں جو ہیں میں نے آپ کی سٹریم پہ کی ہیں. اب مجھے بھی موقع دیں کہ آپ لوگ میرے پاس تشریف لائیں، میں آپ کی مہمان نوازی کروں اور ایک نشست آپ میری طرف رکھیں. شکریہ. چلیں بھائی ٹھیک ہے. اچھا ضیاء رسول صاحب اب ہم اپنی بات کر لیتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے، آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مہمان نوازی آپ کی ہوگی. ٹھیک ہے. بہرحال میری طرف سے کوئی دل زاری کسی کی ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. اور مجھے صاحب صاحب یہ بتا دیں کہ نیکسٹ ٹائم ٹیبل کب رکھنا ہے اور میں جو ریکویسٹ کی ہے اس کا بھی مجھے جواب دے دیں. ٹھیک ہے، وہ بتا دیں گے آپ کو ہم. ٹھیک ہے، فون کر کے، ٹھیک ہے، صلاح مشورہ کر کے. ٹھیک ہے، نمبر آپ کا ہے ہمارے پاس. ابھی اچھا چلے بھائی اتار دیں ضیاء رسول صاحب کو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں کچھ بولوں تو پھر ضیاء رسول صاحب اسٹارٹ ہو جائیں اور پھر کہیں